ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا علم الناصر ينصرنا. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. لا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. شب جمعہ، شب دعا، شب التجا، شب محاسبہ النفس، شب ایصال ثواب، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بہترین شب ہے دعا کی، اور دعا ہم جب کرتے ہیں اپنے لیے، خاندان کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اور محلے والوں کے لیے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو سارے انسانوں کی بھلائی کا باعث ہے. وہ دعا یہ ہے کہ آج انسانیت جس مصیبت میں گھری ہوئی ہے، اس کو اگر نجات دلا سکتا ہے تو ولی پروردگار ہے. ظہور مولا کی دعا بہترین دعا ہے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ ولیہ طویلا. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.
کل مقدماتی گفتگو ہو چکی ہے، جو لوگ شریک نہیں تھے وہ ضرور دیکھیں، اس لیے کہ کڑیاں ایک دوسرے سے ضرور ملتی ہیں۔ پھر بھی دو چار تذکر کے طور پر، جو موضوع ہے اس سال کا ہمارا بہت ہی دقیق، بہت ہی طاقت فرسا، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی چیلنجنگ ہے، وہ ہے دین اسیر، کیپٹیو ریلیجن۔ یہ دین اگر اسیر ہے تو کس کے ہاتھ میں اسیر ہے اور کیوں اسیر ہے، یہ گفتگو ہے۔ ہمیں اس کا سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کھنگالنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، گہرائی سے نتیجے نکالنا پڑیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہمارا فرسٹ سورس آف نالج، پہلا منبع علم قرآن مجید ہے، اور جب تک ہم علم کو وہاں سے نہیں لیں گے ہمارا علم نہیں ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر علم قرآن سے نہیں ہے تو علم نہیں ہے، جہل ہے، اور اسی لیے قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم صرف الف زبر آ بے زبر با سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم ہم میں اتنی صلاحیت آ جانی چاہیے کہ ہماری زندگی کی تمام حرکتیں قرآن کے محور میں ہوں۔ کیا یہ امکان ہے؟ بالکل امکان ہے، اس لیے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو کس کی حکومت ہوگی؟ مولا جب تشریف لائیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی۔ جس طرح سے سرکار کے زمانے میں سرکار نے قرآنی حکومت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے بعد 25 سال در بدر پھرنے کے بعد پھر علی کے چوکٹ پر قرآن آیا، پھر علی نے قرآن کو زندہ کیا، ریوائیو کیا۔ تو 5 سالہ حکومت علی میں قرآن چلا، اس سے لے کر آج تک قرآن شند ہے، یعنی بالکل بند ہے۔ قرآن ایز اے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم جاری نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انقلاب جمہوری اسلامی نے تھوڑی سی جھلک بتائی ہے۔ یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب کہاں؟ یہ آہٹ ہے۔ انشاءاللہ جب وہ انقلاب آئے گا، جب امام تشریف لائیں گے، اصل حقیقت دین واضح تر ہو جائے گی۔ ہم اس کا انتظار کریں یا کہ ہم اتنا سمجھ جائیں کہ حکومت امام کے ہم قابل ہو جائیں؟ اس کے لیے ذرا سے کام کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ چلیں۔ اور 2-4 جملوں کے ساتھ کل سے میں مربوط کرتا ہوں۔ یہ جو میرا موضوع ہے، میرا نہیں ہم سب کا موضوع ہے، اس کی شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا نہج البلاغہ، اور اس سے پہلے ایک جملہ اور بھی، ہماری زندگیاں محجور ہو چکی ہیں، ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں، ہم لوگ کنٹرول میں نہیں ہیں، کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، ہماری زندگی کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور ہانک رہا ہے۔ جب تک کہ اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں ہم نہیں آئیں گے، ہماری زندگی بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ اپنے کنٹرول میں آنے کے لیے وہی ذریعہ ہے قرآن مجید اور اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کا راستہ ہمارے سامنے صاف نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں مجلس حسین میں آپ لوگ وعدہ کر کے جائیے، روزانہ 10 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے بعد دوسرے میسیجز دیکھیں گے۔ ایک زمانے کے بعد دیکھیں گے جب آپ ایسے کرنے لگیں گے، آپ کو کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، اگر دے گا تو یا قرآن مزہ دے گا یا قرآن والے مزہ دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں ایپیٹائٹ ڈیولپ کرنا پڑے ہو۔ آپ کو جو ہے ایک پیاس کو جو موجود دبا دیا گیا ہے اس کو ری انسٹال کرنا پڑے گا، اس کو پھر سے اجاگر کرنا پڑے گا، تاکہ ہم لوگ حقیقت میں علم کی جو دوری ہے اس سے قریب ہو سکے۔ یہ جو موضوع ہے میری طرف سے نہیں ہے، میں کوشش ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں۔ میں نے کل بتایا تھا یہ میرا کراچی میں 30واں سال ہے، 30th ایئر ہے، اور یہ جو ہے شریکت الحسین میں 14واں، امام 14 معصومین کے صدقے میں 14واں سال ہے انشاءاللہ۔
اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور آپ لوگوں سے، تو اس کے معنی کہ جو 5 سال کا ہے وہ 35 سال کا ہو گیا، جو 35 سال کا تھا وہ 65 کا ہو گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے سامنے نسلیں جوان سامنے آئی ہیں، بڑی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کراچی کو بہت زیادہ محبت سے آتا ہوں، مجھے اخلاص ہے اس شہر سے۔ جتنی سماعت میں آپ کی طاقت ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے، جس لیول پہ بھی لے جائے آپ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے بنیاد ڈالی ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، وعجل فرج۔ میں کوئی جس کو کہتے ہیں بٹرنگ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ میں دنیا بھر جاتا ہوں، دنیا بھر اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن جس لیول پر آپ لوگ سنتے ہیں مجھے طبیعت چاہتی ہے کہ اسی لیول پہ سنا، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ مولا کا جو نہج البلاغہ ہے، نوجوان جانتے ہیں کہ 3 حصوں میں ہے۔ نہج البلاغہ مولا کی کتاب نہیں ہے، لیکن جس اخلاص سے سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا، اب جب بھی کہتے ہیں کہ مولا نے نہج البلاغہ میں یہ فرمایا، اے سید رضی تیری روح کتنی بلند ہے کہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا، اسی طرح سے نہج البلاغہ میں مولا یہ فرما رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کلام مولا کا نہیں ہے، مکمل کلام نہیں ہے، کلام اتنا ہے، غرر الحکم اٹھائیے جس میں ڈبل ٹیبل زیادہ نہج البلاغہ کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ مستدرک کے نہج البلاغہ بہت کلام ہے مولا کا۔ ارے بے مولا کا کلام ہونا ہی چاہیے، جس کی زبان سے زبان نکلتی ہے وہ لسان اللہ ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے جملے حق ہیں، وہ چونکہ وہ خود حق ہے، اور اسی لیے اس کا ایک ایک جملہ بھی محفوظ ہے کائنات میں اور دنیا کے سامنے۔ انفارچونیٹ کیس یہ ہے کہ ہم لوگ چاہنے والے ان کتابوں سے، 2 عظیم کتابوں سے، قرآن سے بھی دور ہیں، نہج البلاغہ سے بھی دور ہیں۔ نہج البلاغہ کے لیے بچوں سے گزارش کروں کہ آخری پورشن، 3 پورشن ہے، ایک ہے سرمنز خطبات، دوسرا پورشن ہے لیٹرز کمیونیکیشن جو مولا نے کیے ہیں، تیسرا پورشن ہے کلمات حکمت، یعنی چھوٹی چھوٹے کلمات قیامت کے ہیں، اور بہت زیادہ سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا مولا نے۔ کہاں سے شروع کریں؟ آخری صفحے سے شروع کریں تو آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا آہستہ آہستہ، پھر خطبوں کی طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ مولا کے اقوال کیا ہیں۔ تو دوسرا حصہ جو ہے کمیونیکیشن کا ہے، ایک خط ہے جو مولا نے مالک اشتر جو ہونے والے گورنر تھے کہاں کے؟ مصر کے، ان کو دیا ہے، اور یہ آج بھی میں کہا کرتا ہوں دی اولڈ ریمیڈی فار دی ماڈرن اکنومیکل کرائسس۔ بہت جملہ کہہ گیا خیر ہے، یعنی یہ پرانی حکمت نسخہ ہے جو آج کے اقتصادی پرابلم کا، اگر اس کو سمجھ جائے انسان تو انشاءاللہ بہت کامیاب رہے گا۔ اس کا ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ موضوع ذہن میں آیا۔ جملہ ہے، مالک ان ھذا الدین کان اسیرا بأیدی الاشرار۔ مجمع ساتھ رہے میرے، اے مالک اشتر، یہ دین شریر ہاتھوں میں اسیر رہا ہے، اس وقت بھی آج بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ جملوں پہ غور کریں، مولا کے جملے ہیں، کتنے خوبصورت جملے۔ دیکھو، ان ھذا الدین، یہ دین پروردگار، کانا اسیراً بأیدی الاشرار، شریر لوگوں کے ہاتھ میں یہ اسیر رہا ہے۔ کیوں؟ یعملو بہد بالہوا، یعملو بالہوا، عربی میں ہوا، ہوا جو ہے عربی میں جب لکھتے ہیں 2 چشمی ہے، پھر واو پھر یا، جس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہوا۔ ہوا کے معنی خواہشات،
حقیقت سے ہٹ جانے والی چیز کا نام ہے ہوا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے؟ اللہ کی خدائی کا اقرار نہیں ہے، جو اپنے میں سمجھتا ہوں، تم کون ہو بھی؟ تم کیا ہو جو سمجھتے ہو چیپدی کا شوروا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے سمجھتے ہو؟ دیکھو کہ قرآن نے کیا کہا ہے، اہل بیت نے کیا کہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کیوں یہ لوگ شریر ہیں؟ اس لیے شریر ہیں، ہوا پر چلتے تھے۔ یطلبو بہ دنیا، اس کے ذریعے سے دنیا کماتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ان کا سورس آف انکم تھا یہ مذہب کا نام، دین کا نام یا خلافت کا نام، یہ تو کیا تھا ان کا سورس آف؟ خدا نخواستہ ممبر پہ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ممبر پہ ہوا کی بات کر رہا ہے، ممبر شہرت چاہ رہا ہے، دولت چاہ رہا ہے، وہ اسیر ہے اپنے ہی خیالات کا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ بھی بیدار ہوں اور پڑھنے والا بھی بیدار رہے، سننے والے سب سے زیادہ بیدار رہیں۔ اسی لیے میں نے اس عشرے کا عنوان جو دیا ہے دین اسیر۔ آیت کا جو انتخاب ہے بہت ہی خوبصورت، میری طرف سے نہیں، اسی اہل بیت کے دروازے کی طرف سے۔ سورہ جاسیہ قرآن کا 45واں 45 چیپٹر ہے سورہ جاسیہ، جو ترتیب آج کی ہے اس لحاظ سے 45واں سورہ ہے، اس کی 23ویں آیت ہے، 23rd آیت ہے۔ آپ لوگ جائیے ریفر کیجئے اس کو، بہت خوبصورت ہے، ہر آیت خوبصورت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے؟ ذرا سا میں یہاں پر ایک مقدمے سے گزرنا چاہتا ہوں اور یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، 5ویں آیت ہے، سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے سرکار آپ کو جو ہے القاء کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیا پہنچا رہے ہیں؟ بہت ہی ثقیل کلام۔ علم جو ہے اللہ بھیج رہا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، یہیں سے ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو قرآن کے جملے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے قول ثقیل ہے، قرآن بہت ہیوی ڈیوٹی میٹیریل ہے، آسان لینگویج نہیں ہے۔ لیکن اس کو کیسے آسان بنایا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ یعنی انسان چاہتا ہے یہ ہیوی ڈیوٹی میٹیریل کو سمجھے، اس کو جتنا اپنے لیے لینگویج کو قریب کرے گا اتنا آسان کر دے گا قرآن۔ تو یہ قرآن جس طرح سے نوجوان بچے بہت سے یہاں پر کمپیوٹر پروگرام کو جانتے ہیں، پروگرامنگ جانتے ہیں، کمپیوٹر لینگویج جانتے ہیں۔ کمپیوٹر لینگویج میں فرض کیجئے کہ x(y)=3، اگر x(y)=3 کے بجائے آپ نے 2 ڈال دیا تو وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو نکلنا چاہیے، صرف ایک نمبر بدلنے سے، صرف ایک نمبر، 3 کی جگہ آپ نے 2 ڈال دیا۔ ایک کمپیوٹر کی لینگویج ہے، قرآن بھی یہی ہے، ایک لفظ کو ادھر سے ادھر کر دیا معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی حفاظت کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کسی کی دم نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لینگویج ہماری ہے، کوئی نہیں جانتا، اسی لیے قرآن کو بھیجا، قرآن کے سمجھانے والوں کو بھیجا، تو صرف قرآن ہی کو نہیں بھیجا، قرآن کو بھیجا۔ میں تو بچوں کو کہتا ہوں، بچوں جائیے کسی بھی کلاس روم میں جائیے، KG جونیئر سے لے کر کے PhD تک 2 چیزیں ضرور کلاس روم میں ہوں گی، ایک کتاب ہوگی، ایک ٹیچر ہوگا۔ بھائی جس جگہ جائیے KG جونیئر سے لے کر کے PhD تک، یا ایک کتاب ہے، ایک بتانے والا اس میٹیریل کو ہے۔ قرآن بھی ایک کتاب ہے، اس کا بتانے والا
اس کو کیسے قرآن نے آسان بنایا ہے، یہ بحث آج بہترین بحث ہے۔ اور یہ جو بحث میں کر رہا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ آج کل اسٹڈی کر رہا ہوں تفسیر تسنیم آیت اللہ جواد آمولی کے حفظہ اللہ، تمام مراجع رہبر معظم، آپ تمام کی سلامتی کے لیے شب جمعہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو ڈائسیکٹ کیا ہے، ڈائسیکٹ کے معنی آپریٹ کیا، ایک ایک لفظ کو، عجیب و غریب تفسیر ہے قرآن ہی سے۔ پہلے بحث کی ہے انہوں نے مقدمہ تفسیر میں لینگویج آف دی قرآن، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ قرآن کی زبان کیا ہے؟ فوراً جواب آتا ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ نہ ذرا سنبھل کے بولیے۔ یقیناً قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، مگر زبان اس کی کیا ہے؟ بحث کی ہے تقریباً 50 صفحوں سے زیادہ، اس کا نتیجہ میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی زبان فطرت ہے۔ ویسا توجہ طالب ہوں، آپ کوئی بھی نیا انسان اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، وہ ایک ہی لفظ پڑھ کر کے، ایک ہی صفحہ پڑھ کر کے کہہ دے گا کہ دل سے لگتی ہے۔ یہ جو آج کل آپ نے بہت سے دیکھیں گے، ہمارے دوست رفقا آپس میں بھیجتے رہتے ہیں کلپس کو، ایک چھوٹا سا کلپس میرے پاس آیا۔ آج کل کلپس کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے، پہلے کہتے ہیں 3 منٹ کا ہے دیکھو، اب یہ کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی صرف آدھے منٹ کا ہے یار دیکھو، اس کے معنی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اب تو کلپس کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایک کلپ آیا میرے پاس بہت ہی خوبصورت، محمد اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ ایک امریکن ٹریول کر رہا تھا فلائٹ میں، جب اترا لینڈ ہوا پلین تو فیلو پیسنجر اس کا جو پہلو میں بیٹھا تھا، اس نے ایک کتاب اس کی بھول گیا تھا۔ وہ کتاب لے کر کے وہ اپنے فیلو پیسنجر کو تلاش میں ادھر ادھر جھانکتا رہا، یہاں تک کہ ایئرپورٹ میں دیکھتا رہا کہ کہیں ہے، مل جائے تو اس کو دے دیں۔ چنانچہ وہ مل گیا۔ یو فرگاٹ یور بک، تمہاری کتاب تم بھول گئے تھے۔ اس نے کہا یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، دس از اے گفٹ فار یو۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن تھا وہ۔ تو میں پڑھنے لگا تو پہلے صفحے کے بعد روک نہیں سکا، تو میں نے 5 یا 6 مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ ایک جملہ کہتا ہے اٹ ہیز ایوری تھنگ، یعنی قرآن میں سب کچھ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عربی نہیں پڑھا ہے وہ، انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھا ہے، لیکن زبان کی کون سی زبان ہے؟ روح کی زبان ہے، فطرت کی زبان ہے۔ قرآن فطرت کی زبان بتاتا ہے، اس لیے آسان ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ بھی بہت ہی اہم، وہ مسئلہ یہ ہے، ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی وعجل۔ میرے ساتھ رہیے، دیکھیں دو قدم آگے چلتے ہیں۔ قرآن نے روح کی زبان، فطرت کی زبان بولی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، انسان کی فطرت سے اللہ واقف ہے، اس لیے کہ خالق فطرت ہے۔
خالق انسان ہے۔ دوسرا جو سلیقہ قرآن کا ہے، قول ثقیل جو ہے، ہیوی ڈیوٹی مٹیریل ہے، بہت زیادہ ہیوی ہے، آسان نہیں ہے۔ اس قرآن جو کلام پروردگار ہے، ایک اقبال کے کلام پر کئی لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں پاتے، ایک شاعر کے کلام کو نہیں سمجھ پاتے، تو اللہ کے کلام کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے خود ایک طریقہ بتایا ہے، وہ سلیقہ یہ ہے، مثال دینے سے پتہ چلتا ہے۔ مثلاً یہ جو ہم لوگ بارش کے قطرے محسوس کرتے ہیں، نرم نرم، اور یہ گرمی میں طبیعت چاہتی کہ جی بارش میں رہیں، یہ جو نرمی ہے اوپر نہیں ہے، تو آپ جیسے جیسے اوپر چلے جائیں گے بارش کے قطروں کو، جتنا اوپر جائیں گے اتنے بڑے بڑے قطرے ہوں گے، اور ذرا اوپر چلے جائیں گے تو وہ برف کی شکل میں ہوں گے۔ گویا خدا نے ایک چھلنی فرشتوں کے ہاتھ میں دی ہے تاکہ اتارتے ہوئے انسانوں تک پہنچانے تک انسان کو تکلیف نہ ہو، پھلوں کو پھل زخمی نہ ہو جائیں، انسان کی غذائیں تبرک، اس کا رزق جو ہے برباد نہ ہو جائے۔ خدا کیا کرتا ہے، ثقل کو آہستہ 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 اتنا نرم کرتا ہے کہ انسان اس کو سنبھال سکتا ہے۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن بھی ثقیل ہے، اوپر جاتا ہے تو کوئی نہیں جانتا سوائے وہ اور وہ، اور نیچے جب آتا ہے تو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ بلال حبشی بھی سمجھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج، کس طرح سے اللہ نے یہ کیا ہے؟ پہلے مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا، مثال دیا، اس لیے کہ انسان مثالوں سے جلدی مانوس ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ نے مثال جن کو سمجھ نہیں آتا، ہم جیسے ڈمیز کو، ہم کو کیا یہ واقعات بتایا، اس لیے قرآن نے 286 سٹوریز بتائے، تقریباً 286 قرآن میں قصے ہیں۔ کہے کے لیے وہ جو ثقیل ہے اس کو نرم کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں ایسے واقعات آ جائیں تو تم ٹیلی کر کے سمجھ جانا یہ قرآنی واقعہ ہے، اگر میں ایسی حرکت کر رہا ہوں تو نتیجہ ایسا ہوگا، اگر میں فرعون جیسی حرکت کر رہا ہوں فرعون کا نتیجہ ہوگا، اگر موسیٰ جیسی حکومت کر رہا ہوں تو موسیٰ جیسی حکومت ہوگی، اگر سلیمان جیسی حکومت کرو گے تم عدالت کی بات کرو گے، ورنہ پھر قارون کا خزانہ ہوگا جو زمین میں دھس۔ تو یہ مثال قرآن دیتا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں کس طرح سے مثال دیا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ شب قدر میں۔ یہ بھی رات بھی بہت خوبصورت ہے۔ میں سوچتا تھا کہ رات کیوں بے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، سب لوگ بندے ہیں کسی اور کے، لیکن یہ بندہ ہے عبد ہی، کیا کیا؟ رات میں سیر کروایا۔ فَفَتَحَجَّتْ نَافِلَةً، تم اٹھ جاؤ نافلہ نماز پڑھنے کے لیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ تم کو خدا مقام محمود تک پہنچا دے۔ رات کا سفر کرو، رات میں اٹھو، رات میں عبادت کرو۔ کیوں رات میں؟ توجہ، جتنی شرارتیں ہوتی ہیں دن میں ہوتی ہیں، جتنے گڑبڑ ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں، جھوٹ دن میں، دغابازی دن میں، دھوکے دن میں۔ اللہ نے کہا نہ، اگر حق جاننا چاہتے ہو تو سوتے ہوئے دنیا کو سلا دو، باطل کو حق کی طرف پرواز کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا، اللہ کہتا ہے نفس کو اگر تم پامال کرنا چاہتے ہو تو دن میں ہونے والا نہیں ہے، رات کو اٹھو، مصلی پہ جاؤ، پامال کرو، ختم کرو، اس لیے کہ ساری خرابیاں تمہارے نفس کی ہیں، اس نفس کو سمجھو تم۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ مثال دیا۔ کیا مثال؟ مثلا انا انزلناہ فی، ہم نے قرآن کب نازل کیا؟
کیا جانے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ حساب و کتاب کی دنیا میں رہتے ہو، تم اس رات کو بھی نہیں سمجھتے، نہ قرآن کو سمجھ سکتے نہ وحی کو سمجھ سکتے۔ اسی لیے قرآن نے مثال لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات نہیں ہے، 1000 مہینے ایک طرف اور ایک رات ایک طرف۔ جب 1000 مہینے کا، او مائی گاڈ، او ایم جی، 1000 مہینے کہنے کے بعد پتہ چلا ڈیپتھ اس رات کی کیا ہے۔ 1000 مہینے 83+ ایئرز ایک طرف اور آج کی رات ایک طرف، اس لیے کہ حقیقی زندگی دینے والا قرآن ہے، اور اس رات کو سمجھ جائے انسان تو پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے مثال کے ذریعے سے کس کو سمجھایا؟ بڑے ہیوی ڈیوٹی میٹیریل کو سمجھایا، جو بہت زیادہ محتوا قوی تھا، اس کو سمجھانے کے لیے کیا کیا ذات پروردگار نے؟ مثال دیا۔ یہاں پر بھی لیجئے سورہ جاسیہ کی آیت، جس میں ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو کیا کر لیا ہے؟ خواہشات کو خدا بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میں کرتے ہوئے کیا امریکہ سمجھتا ہے؟ جی اب یہ میں سمجھتا ہوں سے وہاں تک پہنچ گیا، پھر بھی ہوا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کو سمجھ جائے تو پھر وہاں تک نہیں جاتا، اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس کو خدا بنایا ہے؟ خواہشات کو خدا بنایا۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے مثال خدا نے دی اسی خواہشات کی۔ کیا مثال دی؟ ختم اللہ علی سمعہ وقلبہ وعلی قلبہ، اس کے آنکھوں پہ، کانوں پہ کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا، اور اس کے دل میں سمجھنے کی طاقت کو سلب کر لیا۔ وعلی بصرہ غشاوہ، اس کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے۔ یہ مثال ہے۔ ذرا سا میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ مثلا آج کل یہ ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ نو ڈرائیور کار بہت جلدی آ جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آنے والی ہے۔ اور چنانچہ ایک ٹرک کو باقاعدہ بغیر ڈرائیور کے کمپیوٹر کے ساتھ بھیجا گیا پورے یورپین کنٹری میں، وہ محفوظ ڈرائیو کرتے ہوئے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا سے گزری اور اپنے منزل تک وہ ٹرک پہنچ گئی۔ ٹرک یعنی لاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ باقاعدہ ہوا ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ آئندہ جو کار آنے والی ہے اس میں کیا ہوگا؟ اب ایڈریس ٹائپ کر دیں گے، آرام سے سوتے رہیں گے، پھر آپ کو کار جو ہے اپنے ایڈریس تک پہنچا دے گی، محفوظ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیسے چلے گی کار؟ کہ اس میں سینسرز ہیں، نمبر 1 ہے، اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، نمبر 2 اس میں انالائزنگ ٹول ہے، یعنی باقاعدہ حساب لگاتا ہے کہ پہلو میں جو آئی ہے گاڑی یا کوئی اور میٹیریل آیا ہے کتنے فاصلے پر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جب بعض ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ آج کل آ چکے ہیں، اب جیسے آپ نے اپنے پیچھے کا گیئر ڈالا تو وہ لائٹ کھل گئی کہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ بعض وقت جو ہے بیل بھی آتی کہ ہاں ذرا ہوشیار بہت تیزی سے، اس لیے کہ اب لگنے والی ہے۔ یہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، سینسرز، کیمرے، انالائزنگ ٹول۔ سینسر ہیں جن کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلو میں کون گزر رہا ہے، اور کیمرے بتا رہے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور انالائزنگ وارن کر رہا ہے کہ تمہیں اس وقت بہت ہوشیاری سے چلنا چاہیے، اب بریک کرو، اب آگے اس طرح سے رائٹ کی طرف مڑ جاؤ، لیفٹ کی طرف مڑ جاؤ۔ انسان کے وجود میں بھی اللہ نے سینسرز لگائے ہیں، کیمرے لگائے، توجہ کا تعلیم، اللہ نے سینسرز لگائے ہیں، کیمرہ لگایا ہے، انالائزنگ ٹول لگایا ہے۔ کہ سینسرز کیا ہیں؟ وجود انسان میں سارے باڈی میں جو ہے اللہ نے سینسرز لگائے ہیں۔ ذرا سا گرمی ہوئی تو یہاں پہ گرمی ہو رہی ہے یار، پوری گرمی، یہ گرمی صرف انگلیوں میں نہیں ہے، پورے باڈی میں ہو رہی ہے، اس کے معنی کہ پورے وجود میں سینسرز موجود ہیں۔ اس کے بعد آنکھیں دیں کہ دیکھو ہوشیاری سے دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط چیز کھا رہے ہو، غلط چیز دیکھ رہے ہو، یہ سینسرز دے دیے، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اس کے ساتھ
انالائزنگ ٹول دیا وہ ہے دل دیا. انشاءاللہ آئندہ بحث کروں گا یہ انالائزنگ ٹول کیا ہے. اللہ نے ایک ایسی قوت دی جس کے ذریعے سے انسان پوری طرح سے انالائز کرتا ہے. اگر یہ تینوں قوتوں کو بلاک کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہے اتنی محنت کے بعد نتیجہ لیجئے. اگر یہ تینوں سینسرز ختم ہو جائیں، کیمرہ ختم ہو جائے اور انالائزنگ ٹول ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں، کان کو سیل کر دیں اور اس کے دیکھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیں تو یہ کہاں جائے گا؟ اللہ سے ہٹ جائے گا. تو یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محنت کو رائیگاں جانے نہ دیجئے بہت اچھی طرح سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تو نے نہیں دیکھا کہ کس کو خدا بنایا ہے؟ خواہشات کو. میں سمجھتا ہوں یہ خواہشات ہیں. جتنے بھی قانون بن رہے ہیں، کل میں بتایا تھا LGTB کی چکر چل رہی ہے ویسٹرن کنٹری میں، اور آج کل ہمارے پاس بھی بلائیں آ رہی ہیں، اور یہاں کی عورتیں کہہ رہی ہیں میری باڈی ہے، میں جو چاہے کر سکتی ہوں، مجھے شوہر نہیں بتا سکتا مجھے کیا کرنا چاہیے. حتیٰ عورت کے لیے بتایا گیا کہ جو مرد کا پہلا حق ہے اس سے بھی روک سکتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا کی حکومت ہے، خدا کی حکومت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ میں شب جمعہ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں. شب جمعہ بہت میرے لیے اہم ہے، آپ سب کے لیے اہم ہے، تو اچھی طرح سے سمجھیے. میں سمجھ رہا ہوں یہ باڈی میری ہے، جی میرا جسم میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، میری باڈی ہے. nobody can ask me to do whatever I want to do. میں جو چاہے کر سکتی ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں بول سکتا. یہ کیا ہے؟ کسی حکومت چلا رہا ہے؟ ہوا کی حکومت ہے. قرآن یہ کہتا ہوا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری باڈی ہے؟ جاؤ، مہلت دیتا ہوں، جاؤ. اور روز قیامت پتہ چلے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم زبان کو سیل کر دیں گے، زبان کو منہ کھولنے کا اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ زبان سے جھوٹ بولتا تھا. اب زبان کے بجائے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کان بولیں گے، یہ جلد بولے گی. انطقنا اللہ انطق کل شیء. یہ جلد سے بولے گا کتنی کریم لگایا، کتنا میک اپ کیا، اتنا میں نے تیرا خیال کیا، اتنے خوشبو کے میں نے صابن لگائے، اتنی میں نے پرفیومز لگائی. تو میں سمجھتا تھا میری جلد ہے، یہ جلد کہہ رہی کہ تیری نہیں ہے. یہ جل رہا بول رہی ہے جلد یہ تیری نہیں ہے، جل رہا ہے بول رہا ہے میری نہیں ہے، کہ کسی اور کی ہے. تیری ہوتی تو تیری بات کرتی تھی، کسی اور کی ہے. تو زبان بھی بول رہی ہے تیری نہیں ہے، ہاتھ بھی بول رہے ہیں تیرے نہیں ہیں، پیر بھی کہہ رہے ہیں تیرے نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ یہ سب کچھ اس کے ہیں. آج سیل آف کر دیا جائے گا. بس یہی ہے فلسفہ. جس نے اپنے تمام نعمتوں کو اپنی نہیں سمجھا، اللہ کی نعمتیں سمجھا، اسی لیے جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں چلایا. اب اس کی نعمتیں اس کی نہیں رہیں. آنکھ چلایا تو اللہ کے لیے، زبان چلایا تو اللہ کے لیے، کان سنا تو اللہ کے لیے، ارادہ کیا تو اللہ کے لیے. جب یہ پوری حیات اس کی ایسی ہو گئی، وہ لسان اللہ ہو گیا، وہ عین اللہ ہو گیا، وہ وجہ اللہ ہو گیا، وہ مشیت اللہ ہو گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ
مسلمان ذہن سے نکال دے کہ میری چیز کوئی بھی نہیں، کوئی چیز میری نہیں ہے، ہر چیز ذات پروردگار کی ہے۔ میرے پاس امانت آئی ہے، جسم بھی امانت آیا ہے، دولت بھی امانت آئی ہے، جسم بھی امتحان ہے، دولت بھی امتحان ہے۔ اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول رب اکرمن وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَالَ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ قرآن مزیدار، بہت مزیدار۔ جی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، آرام سے صلوات پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نعمت پروردگار ہے۔ سڑکوں پہ جا سکتے تھے لیکن مجلس میں آ گئے، یہ توفیق پروردگار ہے، یہ توفیق پر خود سجدہ کرنا ہے۔ حسین کہنا آسان کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد حسین کی آواز بلند کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ لیجئے، یہ جو مولا کے اقوال ہیں ان کو امام بارگاہوں میں ہائی لائٹ کر کر کے ہر امام بارگاہ میں لگانا چاہیے۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ حسین تجھ پر ہزاروں جانے قربان۔ معصوم کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں آفاقیت رکھتے ہیں۔ کیا معنی آفاقیت؟ یعنی یونیورسل ہوتے ہیں، ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہوتا اور اسپیس لیمیٹیشن نہیں ہوتا۔ جیسے کلام اللہ کا ہے آفاقی ہے، یعنی جب بھی پڑھیں گے تازہ خوشبو کی بو آئے گی، تازہ پھولوں کی بو آئے گی۔ اسی طرح سے جب بھی معصوم کا قول پڑھیں گے ایسے معلوم ہوگا تازہ ابھی کہہ رہے ہیں، آج کے معاشرے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کرنے والوں سن لو، یہ آیت حسین کی ہے، یہ جو ہے مولا کا قول ہے۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم حق کو نہیں دیکھتے؟ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کیا تم حق کو نہیں دیکھتے؟ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کیا تم باطل کو نہیں دیکھتے؟ باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ کہاں بھائی؟ یہ امریکہ میں بھی فٹ ہو رہا ہے، کینیڈا میں بھی فٹ ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں بھی فٹ ہو رہا ہے، مسلم کنٹریز میں ہر جگہ، حجاز میں بھی فٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے اسلامک ریپبلک میں بھی فٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ حسین پکار رہے ہیں، امام حسین۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی جی، قیمتیں بڑھ گئیں، چاول کی قیمت بڑھ گئی، روٹی کی قیمت بڑھ گئی، روٹیاں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، قیمت اتنی ہے، اور سب کر کے عمرے کو جا رہے ہیں، کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد پورے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ خواب کی دنیا میں ہو یار، کس دنیا میں ہو جس کی بنیاد ہی رونگ ہے، وہ رونگ راستے پہ جائے گا۔ وہ اللہ کے کعبے کی چکر نہیں، یہ تمہارے قسمت کی چکر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مشکل پہلی دعا کیا کرنا چاہیے؟ پھر میں مثال کی طرف جاتا ہوں۔ یہ سینسرز جو ہیں ان کو پولوشن سے بچانا ضروری ہے۔ جتنے بھی یہ جو سینسرز ہوتے ہیں، میں جو ابھی مثال دیا ہے، اگر اس میں کوئی گرد آ جائے تو کام نہیں کرتے، تو پولوشن سے بچانا ہے۔ انسان کے وجود کو بھی کاہے سے بچانا ہے؟ حرام سے۔ جب حرام سے بچائیں گے تو آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی، کان سننے کے قابل ہو جائیں گے، انالائزنگ ٹول جو ہے انسان کا جو ہے پھر وہ آسانی سے اجاگر ہو جائے گا۔ یہ دیکھے گا انڈر دی ٹیبل ہے یا اوور دی ٹیبل ہے، دیکھے گا نہیں، حلال ہے یا اللہ اکبر۔
حیدری نوجوانوں کچھ بھی ہو جائے پریشان مت ہو جاؤ، غربا سے پریشان مت ہو، حرام سے پریشان ہو۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا واسعا، پروردگار رزق ہو، کیسا رزق ہو؟ اس لیے کہ حرام ہوگا تو پولوشن ہے، پولوشن آ جائے گا تو نہ میں دیکھ سکوں گا، نہ سن سکوں گا، نہ انالائزنگ ٹول میری صحیح ہوگی۔ تو یہ مجلسیں کیا کرتی ہیں؟ وہ جو دھول آ جاتی ہے یہ کیا کرتی ہیں؟ کلین اپ کرتی ہیں۔ یہ مجلسیں کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں۔ نہ دوسری محفل میں جانا آسان ہے، حسین کی مجلس میں آنا بہت مشکل ہے کہ حسین آواز دے رہا ہے حق کو دیکھو تو میرے پاس آنا، باطل سے گھبرانا تو میرے پاس آنا، میرے پاس آنا تو سب کو چھوڑ کے حر بن کے آ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پارسال ہم نے ایک عشاء پڑھا ہے ممباسا میں، کینیا کا ایک شہر ہے، مومنین رہتے ہیں وہاں پر، حسین اور قرآن، غور کیجیے۔ تو میں نے پوری آیتیں اس عشرے میں امام نے جب شروع کی ہیں، روز عاشور تک جتنی آیتیں قرآن پڑھی ہیں مولا نے، کیوں پڑھی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے راز؟ مدینے سے نکلتے ہوئے مولا نے پڑھا فخرج منها يترقب خائفا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی جی، مصر سے جب چلے تھے مدائن کی طرف سے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے۔ کیا حضرت موسیٰ کو ڈر تھا اپنی ذات کا؟ نہ، قوم کی بربادی کا خوف۔ حسین وہی جملہ استعمال کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے استعمال کیا تھا۔ پہلا میسیج دے رہے ہیں میری جو ٹکر ہے فرعون وقت سے ہے۔ میسیج ہے، پہلا میسیج، میری ٹکر کوئی معمولی شخص سے نہیں ہے، فرعون وقت سے ہے۔ مجھے خوف ہے، کاہے کا خوف ہے؟ نانا کی امت کی گمراہی کا خوف ہے۔ میرے نانا کی امت اصل دین سے کہیں، سسٹم ہے دین سے ہٹ نہ جائے، اپنے مرکز سے ہٹ نہ جائے۔ امام حسین بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں سارے مسلمانوں کو، میرا رابطہ کس سے ہے؟ موسیٰ سے ہے، موسیٰ کے پروردگار سے ہے، اور یزیدیت کا رابطہ فرعون سے ہے۔ یہ میسیج امام حسین۔ پہلی محرم ہو گئی، آمادہ ہو گئے؟ دل جتنا نرم ہوتا ہے اتنا الہی نظام سے قریب ہوتا ہے۔ یہ سسٹم ہے، نرم ہونا چاہیے دل۔ گورنر نے بلایا ہے اور امام کام ہی ہے، یہ امام جس طرح سے فرعون کے پاس کو حکم ہوا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ بغاوت کر رہا۔ امام بھی جاتے ہیں، کچھ بنی ہاشم کے جوانوں کو باہر ٹھہرایا، دیکھو جا رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آنا، پھر باہر ہی ٹھہرو۔ گورنر نے اطلاع دی کہ امیر شام اس دنیا سے گیا ہے۔ مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے وہاں پر۔ کلمہ استرجاع کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مولا نے اس کے لیے کیا کہ نہ، مولا نے وہی میسیج دے دیا، تم کس کی مرنے کی خبر سنا رہے ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے، ہمارا رابطہ اللہ سے۔ میسیج دے دیا امام حسین نے کہ میں مربوط ہوں اس سے، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والا ہوں۔ اور جب بیعت کی بات آئی کہ جب موقع ملے گا دیکھا جائے گا،
پہلو میں بیٹھا ہوا جو ایکس گورنر تھا اس نے کہا کہ اب دیکھو یہ نکلے گا تو پھر ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. امام نے وہاں پر جملے انشاء فرمائے ہیں: اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبَةِ الْوَحْيِ وَالتَّنزِيلِ يَزِيدُ شَارِبُ خُمُرٍ قاتل النفس المحرمة معلن الفسق مثلی لا یبایع مثلہ. ہم کون ہیں؟ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، محمدیت نہیں. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے، پورا مکمل رسالت ہے. ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، معدن رسالت ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ. معدن رسالت ہیں. محبت الوحی والتنزیل، جہاں پر وحی آتی ہے وہ ہمارا گھر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، جو قرآن کہہ رہا ہے نازل ہوتے رہتے ہیں. کس گھر میں نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی گھر ہے. پھر یزید کون ہے؟ شراب کا پینے والا. سنو اچھی طرح سے مسلمانوں، سنو. اسلامی حکومت میں اگر شراب آ رہی ہے، مسلمان پی رہا ہے، تو اس کا حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اعلان ہے، حسین کا اعلان ہے. حسین کا بھی شراب نا، شراب پینے والا یزید ہے. یزید بے گناہوں کو قتل کرنے والا. جی شروع ہو گئی پھر قتل و غارت. نوجوانوں کو، مرثیہ خانوں کو، عزاداروں کو مارنا شروع ہو گیا. سمجھتے کہ مارنے سے ختم ہو جائیں گے. نہ، ہم شیعہ کسی شے کا نام نہیں ہے، جسم کا نام نہیں ہے. ہم شیعہ فکر کا نام ہے. اگر میری فکر و شیعوں کی فکر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی فکر لا دو تو ختم ہو جائیں گے. بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، اہل بیت سے بہتر کوئی فکر نہیں لا سکے. کیا ختم کر سکتے ہو تم؟ ناممکن ہے. پریشان ضرور ہیں، حالات ضرور خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں مومنین کے. اسی لیے بہت ہوشیار رہیے. تبرک کے تقسیم کے موقع پر دکھاوا مت کیجیے. بہت سے مومنین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھیے. غذا ضرور دیجیے، تبرک ضرور دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فخر و مباحات کے لیے دیا جائے. ان باتوں کا خیال رکھیے. دین خالص دین رکھیے. اس لیے کہ یہ اس کی مجلس ہے جو غریب پرور ہے. یہ اس کی مجلس ہے جو راتوں کو روٹیاں بانٹتا ہے. شارب خمورن، بے گناہوں کو مارنے والا، علل اعلان فسق و فجور کرنے والا. یہ دو اینٹیٹیز ہیں، دو حقیقتیں ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہ. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پاسٹ کے گورنر نے کہا اس کا ختم کر دو، پھر ملنے والا نہیں ہے. امام نے آواز بند، یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ انسان کے غلام، مجھے یہ دھمکی دیتا ہے. آواز گونجی تو بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہو گئے. بس بات اچھی طرح سے. روایتوں میں مولا امام حسین نانا سے جو جدا ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نہیں ہے، 2-4 مرتبہ زیارت کے لیے گئے. اور ہر امام جب بھی مدینہ چھوڑتا تھا بہت بے چین رہتا تھا، اس لیے کہ وطن ہے، وطن سے نکالا جا رہا ہے.
السلام علیک یا جدہ نانا 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 آیا ہو نانا سلام ہو میرا اللہم شہد ہذا قبر نبیک پروردگارہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے انا ابن بنت نبیک میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا جو ہو رہا ہے تو جانتا ہے مالک ان ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر پروردگارہ میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ امر بالمعروف کروں گا نہیں عن المنکر کروں گا امام بیٹھے بیٹھے غور سے دیکھ رہے ہیں نانا کی قبر کو اور کہہ رہے ہیں نانا میں جانا نہیں چاہتا نہیں مجھے اندر اپنی قبر میں لے لیجیے مجھے لے لیجئے اندر لے لیجئے نانا اندر لے لیجئے آنکھ بند ہوئی آواز آئی حاطف کی یا بنی ان اللہ شاء یراک قتیلا بیٹا 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 اللہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جو ریپورٹرز ہیں راوی جو ہیں یہ لوگ روایت کرتے ہیں جب بھی روایت کرتے ہیں ذرا سا دقیق اس وقت لکھتے تھے کیسے انداز تھا جانے کا کیسے انداز تھا جب نانا کے پاس جا رہے تھے تو پیروں کو تولتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑی متانت سے لیکن وہاں سے نکل کر ماں کی قبر پر آئے تو ایسے آئے جیسے بچھڑا ہوا بیٹا جیسے بچھڑا ہوا بیٹا ماں سے ملنے آتا ہے تیزی سے قدم بڑھا ہے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر ڈالا اماں میں جا رہا ہوں اماں خدا حافظ اماں جس نے زحمتیں اٹھا اٹھا کر چکی پیس پیس کر پالا ہو کیا ایسے ہی جانے دی گی آواز دی بیٹا بلاؤ میرے عباس کو بلاؤ حسین نے آواز دی عباس آؤ ماں بلا رہی ہیں یہاں پر انیس کے اشعاری کہہ سکتا ہوں آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار آئی زہرا کی ندا اے میرے پیارے میں نثار اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی میں کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار سنیے جملہ کوئی غربت میں اسے مصائب کو کبھی نئے مصائب کی تلاش میں مت رہیے احساس کیجئے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناقت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين شب جمعہ السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى مالک دعا کی شب ہے پروردگارہ ہمیں زندہ رکھنا تو اس گھرانے سے منسلک زندہ رکھ اٹھانا تو انہی کی محبت میں اٹھا لے پرچم اسلام کو بلند فرما
دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے۔ خدایا پروردگارا، شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مراجع رہبر کا سایہ ہمارے سرام پر سلامت رکھ۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے۔ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ خدایا پروردگارہ جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔